أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. بات یہ چل رہی تھی کہ مکہ کے مالداروں کے سامنے جب یہ بات آئی کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مومنین کو انعامات عطا فرمائے گا، تو اس وقت مکہ کے جو مالدار تھے انہوں نے یہ کہا کہ جب مسلمان جو غریب تھے ان کو اتنے بڑے بڑے انعامات دیے جائیں گے تو ہم تو مالدار باپ کی اولاد ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم بڑے خاندان کے لوگ ہیں، تو ہمیں تو بطریق اولا بڑے بڑے انعامات دیے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کی تردید فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ بات کہاں سے لے آئے، کس نے سکھائی یہ بات، یہ تمہاری بات سراسر غلط ہے، اور یہ جو اترا رہے ہو نا اس کا ریزلٹ کہاں نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا آج کے سبق کے اندر کہ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی ظاہر فرمائیں گے. جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوگی تو اس وقت تمام مومنین سجدے میں گر پڑیں گے اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھ کر. آج خانہ کعبہ پر اللہ کی تجلی پڑتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان بے اختیار گر جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی تجلی براہ راست جب سامنے آئے گی تو اس وقت انسانوں کی کیا حالت ہوگی. تو اس وقت مومنین اور مومنات سب سجدے میں گر جائیں گے، مگر منافقین جو اعتقادی منافقین ہیں اور کفار، ان کی کمر نہیں مڑے گی. وہ چاہیں گے سجدہ کرنا لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گی، ان کی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ایسا صرف اس لیے کریں گے تاکہ میدان محشر میں مومن کافر اور جو مخلص مومنین تھے اور منافق جو جھوٹے تھے ان کے درمیان میں تمیز ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی دنیا والوں کو بتا دے کہ یہ سچے لوگ تھے، یہ جھوٹے لوگ ہیں. دیکھیے جھوٹے لوگ یہاں ذلیل ہو رہے ہیں، تو اب اس کے بعد کی جو منزل ہے اس میں تو ضرور و ضرور یہ لوگ ذلیل ہونے والے ہیں. اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار اپنی پنڈلی کھولے گا. پنڈلی کھولنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ظاہر فرمائیں گے، پس سجدہ کرے گا اللہ کو ہر مومن مرد اور عورت. باقی رہ جائیں گے وہ لوگ جو دنیا میں دکھانے کے لیے اور سنانے کے لیے سجدہ کرتے تھے، یعنی منافق. وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن اس کی پیٹھ تختے کی طرح ہو جائے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نظر میں ہم منافقوں کی فہرست میں چلے گئے ہو اور کل میدان محشر میں اللہ اپنی تجلی ظاہر فرمائے اور ہماری پیٹھ بھی تختے کی طرح ہو جائے، ہم اللہ کے سامنے سجدہ نہ کر سکے. ڈرنے کی اور اللہ سے بچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دے دے. بار بار اخلاص کے ساتھ ہم سجدہ کرنے والے بنے تو کل میدان محشر میں بھی ہماری پیٹھ جھک جائے گی. اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، اللہ عزت عطا فرمائے گا، ذلت سے ہماری حفاظت فرمائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اس وقت کیا ہوگا، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں ذلیل ہوگی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوں گی. کیوں ایسا؟ تو اللہ فرما رہے دنیا میں ان سے کہا جاتا تھا سجدے کرو، حالانکہ وہ صحیح سالم تھے لیکن وہ سجدہ نہیں کر رہے تھے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہم ان کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ اے میرے حبیب،
یہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ہم سزا دیں گے. آپ بالکل اس کے پیچھے مت پڑیے کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، یہ لوگ کیوں نہیں سنبھلتے. ہم ان کو ایک موقع دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیار ہے. اللہ بندوں کی رسی فوراً نہیں کھینچ دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتے ہیں، لیکن جب موقع سے بندہ فائدہ نہیں اٹھاتا پھر اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کا پیار ہے. اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہہ کر ہمیں بھی سنایا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی کبھی بھی اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے نے ہم کو ستایا تو ہم بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہیں، انتقام لینے کی ٹھان لیتے ہیں. بہت بڑا پوائنٹ سنا رہا ہو، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی نے ہم کو ستایا تو ہم دنیا میں نعوذ باللہ اللہ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں. بہت بری عادت ہے. اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی اس کو جو سزا دینا چاہے گا وہ سزا دے گا. ہمیں خود سے سزا تجویز نہیں کرنا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پیارے، کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو، یعنی تنخواہ مانگتے ہو، پیسے مانگتے ہو، اس لیے تمہاری بات نہیں مان رہے؟ یا پھر ان کے پاس کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے جس میں ایسا ہو کہ محمد کی بات مت ماننا، اور ان کے پاس جو کتاب ہو اس کی وجہ سے ان کو قرآن کی ضرورت نہ ہو؟ تو سچی بات تو یہ تھی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ پیسے مانگتے تھے اور نہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی کتاب تھی. تو سچی بات کیا تھی؟ ضد اور ہٹ دھرمی تھی، اس کے سوا کچھ نہیں تھا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں بار بار آ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے ستا رہے ہیں، میرے ماننے والوں کو مار رہے ہیں، تو چلو میں بھی ہجرت کر لوں، میں بھی مکہ چھوڑ دوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ابھی وقت نہیں آیا ہے، ابھی یہاں جمے رہو، صبر کرو، ہم جب کہیں گے تب چلے جانا ہجرت کر کے دوسری جگہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا مت کرنا جس طرح میرے بندے یونس اور آپ کے بھائی یونس نے کیا تھا. کیا کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام نے؟ اس کو سمجھیے. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عراق کے اندر ایک جگہ ہے نینوا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ، لیکن لوگ بات نہیں سمجھے. حضرت یونس علیہ السلام محنت کرتے کرتے تھک گئے، کچھ نتیجہ نہیں نکلا. بالآخر آپ نے عذاب کی اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے. اب حضرت یونس علیہ السلام سے چوک یہ ہو گئی کہ حضرت یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے تھے ان کی قوم پر عذاب آنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی سے کہتے کہ تم بستی چھوڑ دو. تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اس پر کمپیر کیا. حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اس طرح کا قیاس کیا اور حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ کر نکل گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا پسند نہیں آئی. یاد رکھیے نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا. ہاں نبی سے چوک ہوتی ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں نا بہتر چیز، نا مناسب چیز نبی سے ہو سکتی ہے. لیکن نبی کا مقام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ نبی سے اگر نامناسب چیز بھی سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مقام کو دیکھتے ہوئے اس سے محبت کی وجہ سے اس کی پکڑ فرماتے ہیں. اس لیے بہت سے لوگوں سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ نبی سے غلطی ہو گئی اس لیے تو اللہ نے پکڑا. نہ جیسے میں اس کو مثال سے سمجھاؤ کہ ایک بچہ میرے پاس پڑھتا ہے، اس سے مجھے بہت زیادہ پیار ہے، تو اس نے معمولی غلطی کی تو میں اس کو بہت بڑی سزا دیتا ہوں. تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مولوی صاحب نے اس کو بڑی سزا کیوں دے دی، اس کا مطلب اس سے دشمنی تھی. نہ اس سے محبت تھی اس لیے اس کو بڑی سزا دی ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام سے گناہ تو سرزد نہیں ہوتے ہیں، لیکن کوئی نامناسب بات بھی سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ کا پیار جھلک پڑتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سزا دیتے ہیں. کیا سزا دی؟ مچھلی نے کشتی میں جا رہے تھے، لمبا چوڑا واقعہ ہے، کشتی
جو ہے بھور میں ہچکولے کھانے لگی تو لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی اب اس کسی چونکہ اوور لوڈ ہو گئی ہے تو کسی ایک آدمی کو دریا میں ڈال دینا پڑے گا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ فرمایا چونکہ سب سے اخیر میں آیا تھا مجھے پھینک دو. تو لوگوں نے کہا نہیں آپ نیک معلوم ہو رہے ہیں, ہم آپ کو کیسے پھینک دے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا بھائی میں ہی آیا تھا نا اخیر میں, میری وجہ سے اوور لوڈ ہوئی ہے کشتی, آپ ڈال دو مجھے. تو کشتی والوں نے قرعہ اندازی کی, چٹھیاں ڈالی. چٹھی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام 3 مرتبہ آیا. حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیا, کشتی نے نگل لیا. حضرت یونس علیہ السلام نبی تھے. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے منہ میں چلے گئے, حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے. کیا معافی مانگی ہے؟ اللہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن کہہ رہا ہے اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ مانگتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اس لیے ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے, حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المکروب دعوت یونس علیہ السلام. کوئی انسان پریشان حال ہو اس کو چاہیے کہ جو دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مانگی ہے وہ دعا وہ بھی مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے. تو بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی. پھر جب موقع ملے گا تو واقعہ بیان کروں گا کس طرح مچھلی نے باہر پھینکا. پھر یونس علیہ السلام واپس گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو واپس موقع دیا. حضرت یونس علیہ السلام نے محنت کی. اب آگے اللہ تبارک و تعالی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک گل سکھا رہے, ایک اہم پوائنٹ سکھا رہے. پوائنٹ یہ سکھا رہے کہ میرے حبیب یہ لوگ تو چاہتے ہیں آپ کو ان کی آنکھوں سے گرانا, یعنی آپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, اس لیے یہ لوگ آپ کو مجنون 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 کہہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آپ کو پاگل 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 کہیں تو پھر آپ بھی یہ سوچنے لگیں گے شاید میں پاگل ہوں, اس لیے لوگ مجھ کو پاگل کہہ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوائنٹ سکھایا کہ ایسے پاگل لوگ آپ کو پاگل کہیں تو ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ قرآن سناتے رہیے, ان کی طرف ہرگز توجہ مت دیجیے. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید کا پیغام سارے لوگوں تک پہنچاتے تو ان ظالموں نے ایک شخص کو تیار کیا جو جادوگر تھا. جادوگر کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایسی محنت کرتا تھا کہ کسی کے سامنے دیکھ لے تو سامنے والا گر کر ختم ہو جائے, مر جائے. تو ان لوگوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نظر لگانے کے لیے ایسے آدمی کو تیار کیا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بچا دیا. اس سے سمجھ میں آیا کہ نظر لگتی ہے, آنکھوں کے اندر سے ایسی شعاعیں نکلتی ہیں اور دوسرے کے اندر گھس جاتی ہے جس کا بہت خطرناک اثر ہوتا ہے. اس لیے ایک واقعہ ملتا ہے بخاری شریف کے اندر, حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہا رہے تھے, بڑے خوبصورت تھے. ایک صحابی وہاں سے گزر رہے تھے, ان کی نظر پڑی اور ان کی آنکھوں کو ان کا جسم بھا گیا, تو وہ شعاعیں ان کے جسم میں گھسی اور وہ مرنے کے قریب ہو گئے. ان کے گھر والے دوڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضور نے فرمایا کون گزرا تھا اس کو بلا لاؤ. ان کو بلایا گیا, ان سے کہا گیا تم وضو کرو اور وضو کا پانی تم سہل پر ڈالو. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وضو کا پانی ڈالا گیا. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت یاب ہو گئے. اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر ماں کی نظر لگ جائے, باپ کی نظر لگ جائے تو ماں یا باپ کو چاہیے کہ وضو کرے اور وضو کا پانی اپنے بچے پر چھڑک دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نظر بد سے حفاظت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے.